ایک وقت کی بات ہے، گھنے گہرے جنگل میں ایک بندر رہتا تھا جس کا نام تھا روبی۔ روبی ہمیشہ دوسرے جانوروں کی مدد کرتا تھا۔ روبی کا گھر تھا ایک بہت بڑا اور مضبوط درخت، وہ جنگل کے بیچوں بیچ اگا ہوا تھا۔ ہر جانور کو یہ علم تھا کہ اگر روبی کہیں اور نہیں مل رہا تو وہ درخت پر بیٹھا ہوگا اور اپنی بانسری بجا رہا ہوگا۔ روبی کے بارے میں یہ ایک اور خاص بات تھی، وہ اپنی بانسری پر بہت میٹھی دھنیں بجاتا تھا۔ ایک دن جب روبی درخت پر سویا ہوا تھا تو نیچے ایک دل ہلا دینے والا شور ہوا۔ وہ کیا ہے؟ روبی فوراً ہی سمجھ گیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ جلدی ہی چھلانگ مار کر نیچے آ گیا۔ سنو، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم اس درخت کو کیوں کاٹ رہے ہو؟ میرا مالک اسے اپنی کشتی بنانے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اس درخت کی لکڑی کافی مضبوط ہے۔ نہیں، تم اسے بالکل نہیں کاٹ سکتے۔ تم اس درخت کے مالک نہیں ہو، میرا وقت ضائع نہ کرو۔ روبی ایک عقل مند بندر تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ لکڑہارے کو خوف زدہ کر کے بھگا دے گا۔ میں نے تمہیں روکنے کی بہت کوشش کی، پر میرے خیال سے تمہیں اپنی تقدیر بھگتنی ہی پڑے گی۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ کیا تمہیں علم نہیں؟ ایک بوڑھے شخص کی روح اس درخت پر رہتی ہے، وہ یہاں برسوں سے ہے۔ اگر تم اس درخت کو کاٹ کر گرا دو گے تو ذرا بتاؤ وہ کہاں جائے گا؟ یقیناً وہ تم پر ہی سوار ہو جائے گا۔ سوچ لو۔ کیا تم مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں تمہاری سوچ سے زیادہ دانش مند ہوں۔ میں اس جھوٹی کہانی میں الجھنے والا نہیں ہوں۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ روبی اپنا گھر بچانے کے لیے بےتاب تھا۔ جیسے ہی یہ لکڑہارا مشروف ہو گیا، روبی درخت پر چڑھا اور سیدھا چوٹی پر گیا۔ اس نے خود کو گھنے پتوں میں چھپا لیا اور چیخنے لگا۔ تمہیں میرے گھر کو ہاتھ لگانے کی جرت کیسے ہوئی؟ کیا؟ کون ہے یہ؟ اگر تم میرے گھر کو تباہ کرو گے تو مجھے آ کر تمہارے ساتھ رہنا پڑے گا۔ بندر صحیح کہہ رہا تھا۔ فکر مت کرو ہے انسان، ہم اچھے دوست بنے رہیں گے۔ جلدی کیا ہے میرے دوست، تمہاری کشتی کا کیا ہوا؟ جب روبی لکڑہارے پر ہنس رہا تھا وہ درخت زندہ ہو گیا۔ روبی، ہاں، کیا تم سچ مچ کسی بوڑھے شخص کی روح ہو؟ نہیں روبی، میں کسی بوڑھے شخص کی روح نہیں ہوں اور میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ تم نے مجھے لکڑہارے سے بچایا ہے، لو اسے بطور شکر گزاری کا تحفہ سمجھ کر قبول کرو۔ ایک گھنٹی؟ یہ کوئی معمولی گھنٹی نہیں ہے، یہ ایک طلسمی گھنٹی ہے۔ جب بھی تم اسے بجاؤ گے آسمان اپنے طلسم سے تمہیں تازے پھل کھانے کے لیے مہیا کرائے گا، پر یہ یاد رکھنا کہ تم اس گھنٹی کو دن میں صرف ایک مرتبہ ہی بجا سکتے ہو۔ میں یہ یاد رکھوں گا، شکریہ اے درخت۔ روبی جنگل میں بھاگ گیا اپنے دوسرے دوستوں کو بلانے کے لیے۔ پگلیٹ، لومڑیوں، ہاتھی، یہاں سب لوگ آ جاؤ۔ روبی نے پورا واقعہ تفصیل سے سنایا۔ سارے جانور حیرت زدہ ہو گئے، وہ اس پر یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ درخت کی روح زندہ ہو گئی ہے۔ کیا یہ کام کرتی ہے؟ ہمیں اسے آزمانا چاہیے۔ ہاں، ہمیں آزمانا چاہیے، اسے پھل برسانے دو۔ روبی بھی بےتاب تھا۔ اس نے فوراً گھنٹی بجائی اور فوراً سے پیشتر اس سے پھل برسنے لگے۔ وہاں تھی نارنگیاں، ناشپتیاں، سیب، انانس جو آسمان سے گر رہے تھے۔ سبھی جانور بہت خوش ہوئے۔ جانوروں نے طبیعت سے کھایا۔ ایک دوپہر جب روبی ایک درخت سے دوسرے درخت پر اچھل رہا تھا، اس نے کچھ دوری پر ایک بڑا کیلے کا درخت دیکھا۔ پکے ہوئے پیلے کیلوں نے اس کی سچ مچ بھوک جگا دی، پر بجائے درخت پر چڑھنے کے اور وہ تازے پکے کیلے لانے کے اس نے کچھ اور سوچا۔ تلسمی گھنٹی، میں اسے بجانا چاہوں گا اور آسمان سے تازے پکے کیلوں کا گچھا لانا چاہوں گا۔ وہ جو اس درخت پر ہے اسے بات کے لیے رکھ لوں گا۔ پھل کہاں ہے؟ یہ کیا ہوا؟ کیا اس نے کام کرنا بند کر دیا؟ اوہ رکو، میں نے صبح ایک مرتبہ گھنٹی بجائی تھی۔ اوہ نہیں، مجھے شدت سے بھوک لگی ہے۔
इस दौरान जब रॉबी ये सोच रहा था कि वो क्या कर सकता है, उसने अपने दोस्त लोमड़ी को देखा जो जमीन पर लेटा था। हे, क्या तुम्हारे पास आज की बारिश से कोई केले बकाया है? माफ करना, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने वो सब खा लिया। वो मैं हूँ जिसने दरख्त को लकड़हारे से बचाया था। मैं इस तिलस्मी घंटी का हक से मालिक हूँ और सिर्फ मैं ही बचा हूँ जो भूखा रह गया। ये बहुत ही नाइंसाफी है, पूरी तरह नाइंसाफी है। रॉबी इतना गुस्से में था कि वो भूल गया कि वो आसानी से दरख्त पर चढ़ सकता है। अगली सुबह रॉबी अपने दरख्त के बहुत करीब खड़ा हुआ और उसने घंटी बजाई। फौरन ही बहुत से फल आसमान से गिरे। जितने वो खा सकता था उसने खाए और बाकी इकट्ठे कर लिए और उसने वो सारे फल दरख्त के पीछे छुपा लिए। तभी तमाम जानवर रॉबी के पास आए फल मांगने के लिए। मुझे माफ करना दोस्तों, पर घंटी काम नहीं कर रही है। जानवर उदास हो गए, पर किसी ने बंदर पर शक नहीं किया। जब वो जा रहे थे, रुको, मुझे कुछ अजीब सी बू आ रही है। दरख्त के पीछे वो क्या है रॉबी? हे, इधर आओ, बहुत से फल हैं यहाँ। रॉबी उन्हें हमसे छुपा रहा था। सभी जानवर वापस आए और हैरत में पड़ गए। रॉबी, अगर तुम अपना खाना हमसे बांटना नहीं चाहते थे तो तुम्हें कह देना चाहिए था। तुम्हें हमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। मैं खुशी खुशी तुम्हें अपने खाने का हिस्सा दे देती। हाँ, क्या तुम जानते हो मेरे दोस्त, आज के बाद क्यों नहीं तुम तमाम फल अकेले ही खाते? हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। जब रॉबी ने अपने दोस्तों को जाते देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रोने लगा। नहीं, रुको, मत जाओ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेहरबानी करके मुझे माफ कर दो। रॉबी, कोई बात नहीं, हम तुम्हें माफ करते हैं। तुम हमें हमेशा अजीज रहोगे। हाँ, क्या हम अब खा सकते हैं? मुझे भूख बहुत सुस्त बना देती है। सभी जानवरों ने मिल बांटकर फल खाए। रॉबी ने फिर कभी अपने खुदगर्जी के लिए घंटी का इस्तेमाल नहीं किया।